سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر ارشاد فرمایا ہے سورہ نور میں۔ اس کے آگے جب یہ برات کا اعلان رب فرما رہا ہے تو رب نے فرمایا کہ جب یہ واقعہ ہوا، لولا تو کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ سنا اس کو تم نے، ظن المؤمنون والمؤمنات گمان کیا ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، بانفسہم اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں، خیرن بہتر، وقالو اور کہا انہوں نے، ھذا افک مبین یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام، کیونکہ جنہوں نے تو کہا کہ ابرات کا اعلان کر دیا کچھ ایسے بھی تھے، لیکن عام جنرل جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کے لیے یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ وہ سیشو پن میں پڑ گئے، کچھ بول پڑے کچھ نہ بولے، تو جو نہیں بولے ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کہ جب سنا اس کو، یعنی اس واقعہ کو لوگوں نے سنا، ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے، تو اپنے دلوں میں اس کو خیال کیوں نہیں کیا کہ وقالوا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بتانا، یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں سمجھتے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو چاہیے تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانا۔ تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ فی البدی آپ کو بول پڑنا چاہیے تھا، پاک دامنی کی گواہی دینی چاہیے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ پھر رب نے فرمایا کیوں نہیں، لولا کیوں نہیں، جاؤ لائے علیہ اس پر، باربعۃ شہداء چار گواہ، فاذ لم پھر اگر نہیں لائے، یا تو بشہداء وہ گواہ، فاولئک یہی لوگ عند اللہ هم الکاذبون اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب جنہوں نے بہتان لگایا تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام بیان کر دیے۔ یہ سارے احکام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت جو ہے، یہ ان کی بدولت جو ہے یہ سارے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو احکام مل گئے، جزا و سزا، زنا وغیرہ جتنے بھی احکام اس میں آ رہے ہیں تو وہ سارے آپ کے صدقے سے ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے بہتان لگا دیا، الزام لگایا، تو پھر لاتے نا چار گواہ۔ پھر چار گواہ تو تم لا نہیں سکے کیونکہ چار گواہ عینی شاہد چاہیے تھے، پھر وہ تم گواہ پیش نہیں کر سکے۔ تو جب تم گواہ پیش نہیں کر سکے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان فرما دیا، یہ لوگ خود جھوٹے ہیں اور ان کا جھوٹ جو پکڑا گیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر، اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، تو پہنچتے تم کو اس میں سخت عذاب، جو کچھ تم نے اس میں کیا ہے اس میں سے تمہاری پکڑ ہوتی، اس سے سہن سازی کی وجہ سے سخت عذاب اور بڑا عذاب اس میں ہوتا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ جو لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جس میں کہ بولتے رہے، تو اس میں جو ہے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی اور بعض کو حد لگائے گی۔ اب کس کے حد لگائے گی یہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم بیان کریں گے اس کا باقیہ حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عتاب اور سرزنش فرما رہے ہیں کہ تم نے سنتے ہی اس بہتان کی تردید کیوں نہ کر دی، کہ اس میں تردد کی غلطی کیوں کی، یعنی سوچ میں کیوں پڑ گئے، تمہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا ھذا افک مبین کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ اگر ان کے اس دعوے میں رائے کے برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ گواہ پیش کرتے، لیکن ان کا گواہ پیش کرنے سے قاصر رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے یہ الزام بالکل من گھڑت ہے اور محض حسد کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کر دیا، ورنہ اس طرح بے پر کی اڑانے والوں نے
یعنی بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگانے والوں نے تو کہر الہی کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ انہیں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دل رنجیدہ ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے۔ جس ذات پاک کو پاک دامنی اور پاک بازی کا درس دینے کے لیے منتخب فرمایا گیا ہو، اس کے دامن تقدس کو داغدار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہی مذموم اور ناپاک ہے اور بہت بڑے عذاب کی پیشن گوئی بنتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو اس وجہ سے پہنچتا ان کو اس میں بہت بڑا عذاب۔ تو اس طرح سے یہ ابھی آگے سورۃ نور کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آگے کی آیت جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے بچا کے اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔